نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج ہم انشاءاللہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے قصے کے متعلق جانیں گے۔ تو اس قصے کی پس منظر کو جاننے سے پہلے سورہ اعراف کی چند آیات کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں جن میں اس قصے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 73۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ آیت 77۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا صالح، اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ آیت 78۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ قوم سمود عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے دوسری قوم ہے جو عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور معروف ہے۔ نزول قرآن سے پہلے اس کے قصے اہل عرب میں عام تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے ہی ایک فرد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو راہ حق دکھانے کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن یہاں بھی وہی صورت پیش آئی، سیم سچویشن، کہ قوم کی اکثریت نے یعنی میجورٹی نے ان کی بات نہیں مانی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جوانی سے بڑھاپے تک مسلسل ان کو تبلیغ جاری رکھی۔ آخرکار ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھائیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی۔ اس پر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر بڑے بڑے سردار اپنے عہد سے پھر گئے، یعنی انہوں نے پرومس توڑ دیا، اور نہ صرف یہ کہ اپنی ضد پر اڑے رہے بلکہ جو دوسرے لوگ ایمان لانے کا ارادہ کر رہے تھے انہیں بھی روک دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے یعنی پرومس بریک ہونے کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ کم از کم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس اونٹنی کو تم آزاد چھوڑ دو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ چونکہ اونٹنی بہت بڑی تھی ماشاءاللہ، تو اسے پینے کے لیے پانی بھی زیادہ چاہیے تھا، اس لیے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیے گی اور دوسرے دن آبادی کے لوگ پانی پئیں گے، اور جس دن اونٹنی ان کا پانی پیتی اس دن اس قدر دودھ دیتی کہ یہ لوگ اپنے سارے برتن دودھ سے بھر لیتے۔ لیکن ہوا یہ کہ قوم کے کچھ لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، اور آخرکار ایک شخص نے جس کا نام قزار تھا اس کو قتل کر ڈالا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں متنبہ کیا کہ اب ان کی زندگی کے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں، جس کے بعد وہ عذاب سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان 3 دنوں میں سے ہر دن ان کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا، یعنی پہلے دن رنگ پیلا، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالا ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ اور استغفار کرنے کی بجائے خود صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ نمل میں فرمایا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو راستے میں ہی ہلاک کر دیا الحمدللہ، اور ان کا پلان فیل ہو گیا۔ آخرکار 3 دن اسی طرح گزرے جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اسی حالت میں شدید زلزلہ آیا
اور آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز نے پوری آبادی کو چکنا چور کر دیا۔ تمام بلڈنگز بریک ہو گئیں اور ساری ناشکری قوم ایک ساتھ ہلاک ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ پوری بستی ارتھ کوئک سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا صدمہ اور دکھ ہوا کہ اس قوم نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دیا۔ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرمایا، آیت 79، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ یا رب العالمین، ہمیں ہر طرح کی نافرمانیوں سے اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ پہلے قوموں کے حالات جاننے پر کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر کیا کیا عذاب ملے، تو اس وقت یہ احساس شدت سے ہوتا ہے کہ یہ ہم پر اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے آخری امت بنا دیا۔ الحمدللہ، کیونکہ اگر ہمارے بعد بھی کوئی قوم آتی تو ہمارے حالات پڑھ کر ہمارے متعلق کیا سوچتی؟ کیا کوئی خرابی ہم نے چھوڑی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ان کی نافرمانیوں کی بنا پر لمحہ بھر میں ختم کر دیا؟ افسوس، حد افسوس کہ آج وہ سب ہم میں ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا گیا وعدہ ہے، جس ریزن سے ہم ایک بڑے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی؟ انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ یہ تکبر ہی تو ہے جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اتر آتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس سٹوری کے 3 کوسچنز۔ فرسٹ کوسچن از، حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق کس قوم سے تھا؟ سیکنڈ کوسچن، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کس معجزے کی ڈیمانڈ کی تھی؟ تھرڈ کوسچن، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ کی نافرمانی کی کیا سزا ملی؟ اور اب وہ بیوٹیفل نیمز جنہوں نے لاسٹ سٹوری کے کوسچن سینڈ کیے، جو کہ تھی فیرو ورسز موسیٰ علیہ السلام، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا، وہ نیم ہے ماشاءاللہ نیلم، رفت، مونا، اشال، جمیلہ بیگم اینڈ زارا۔ ماشاءاللہ، ویل ڈن، اینڈ جزاک اللہ خیر ٹو ایوری ون جو سنتے ہیں اور ایز اے صدقہ جاریہ اسے آگے بھی سینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملیں گے نیو سٹوری کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ